آج ایک دفعہ پھر جو جیلم کا جلسہ ہے اس میں جو تقریریں ہو رہی ہیں اس میں ایک دفعہ پھر فوج کو سیاست میں مداخلت کی دعوت دی جا رہی ہے، بلکہ پریشرائز کیا جا رہا ہے. ایک طرف یہ کیا جا رہا ہے، دوسری طرف مسلح افواج کی جو قیادت ہے اس پہ کچھ الزامات لگائے جا رہے ہیں، جس پہ پہلی دفعہ جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں وہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں. کچھ فوجی افسران جو ہیں انہوں نے اپنے ادارے کے بارے میں جو بات کی ذرا سنیے. عمران خان صاحب، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ فوج کے خلاف باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی ریسنٹ کمپین میں ہر جگہ پہ آپ فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. کیا ہو گیا آپ کو؟ یہی فوج تھی جو آپ کی سپورٹ میں تھی، لیکن آپ اسی فوج کے مختلف رینکس میں، مختلف فائلز میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس طرح کرنے سے بیچ میں نا اتفاقی آئے گی. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. ایسا کرنے سے صرف اس ملک کا اور اس فوج کا نقصان ہوگا اور کسی کا نہیں ہوگا. جب تک سیاسی اختلافات تھے ہر اختلاف قابل احترام، لیکن اب بات ہمارے گھر پہ آ گئی ہے جب کھلے عام ہمیں فوجیوں کو غدار کہا جا رہا ہے. میں صرف ایک بات کروں گا، جاگ فوجی جاگ، تیری پگ نو لگ گیا داغ. ہم آرمی کے ریٹائرڈ لوگ عمران خان صاحب کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ان شہداء جن فوجیوں کے سروں کو کاٹ کر فٹ بال کھیلا گیا دہشت گردی کی جنگ میں، آپ ان کے لواحقین کو کیا بتانا چاہتے ہو کہ یہ میر جعفر اور میر صادق والی فوج ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. غازیوں اور شہیدوں کی وارث افواج ہے اور اس کا سپہ سالار افواج پاکستان کا فخر ہے اور ہم ان کے ساتھ ہر جگہ پہ کھڑے ہیں. افواج پاکستان زندہ باد. تو ریٹائرڈ فوجی افسران یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، جاگ فوجی جاگ، تیری پگ نو لگ گیا داغ. لیکن پاکستان میں کچھ سیاستدان اور کچھ سیاسی گھرانے ایسے بھی ہیں جن پر کہ سال ہا سال سے غداری کے الزامات لگ رہے ہیں اور نسل در نسل ان پہ غداری کے الزامات لگ رہے ہیں، اور وہ ایسے گھرانے ہیں جنہوں نے پاکستان کی سالمیت کے لیے بہت قربانیاں بھی دی ہیں. تو آج ایک ایسے ہی خاندان کے سپوت سے بات کرتے ہیں. ایمل ولی خان صاحب جو عوامی نیشنل پارٹی صوبہ خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر ہیں، انہوں نے آج شہباز شریف صاحب سے آج شام ملاقات بھی کی ہے. ایمل ولی خان صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے خاندان پر الزامات لگتے رہے غداری کے، آج صورتحال مختلف ہے. پہلے افراد پہ، سیاسی جماعتوں پہ غداری کے الزامات لگتے تھے، اب نیا انداز آ گیا، اب اداروں پر اور اداروں کی جو قیادت ہے اس پہ غداری کے الزامات لگ رہے ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میر صاحب بہت شکریہ، اور بہت بنیادی سوال آپ نے پوچھا میرے سے. چونکہ میں جیسے آپ نے بولے ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں کہ جہاں پہ میرے پردادا، میرے دادا، میرے والد سب پہ یہ غداری کے مقدمے اور یہ بیانیاں چلیں. ابھی تو صرف آوازیں اٹھی ہے، ہم نے تو یہاں پہ حیدرآباد ٹریبیونل اور اس طرح کے کیسز بھی دیکھے ہیں، اور میں تو اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں کہ اس بات پہ میرے گھرانے کے 3 جنریشنز، میرے والد، میرے دادا، میرے پردادا ایک ٹائم جیل میں تھے. تو میرے خیال میں پاکستان میں تو اگر ہم تاریخ دیکھیں تو یہاں پہ تو جس کو غدار کہا گیا ہے تو ہمارے لیے تو یہ بہت فخر کی بات ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ملک کے لیے بات کرتا ہے، جو ملک کی سلامتی کے لیے بات کرتا ہے، جو پاکستان کے لیے بات کرتا ہے، تو ان کو پھر غدار کہا جاتا ہے. آج پہلی دفعہ ان کو کہا جا رہا ہے تو یہ بھی ان کے لیے میرے خیال میں فخر کی بات ہے ہمارے ڈیفینیشن سے، کہ ہم کہتے ہیں کہ جو اس ملک کے لیے کام کرتا ہے تو ملک میں اس کے خلاف غداری کے نعرے اٹھتے ہیں. تو میرے خیال میں آج اگر کوئی آئینی کردار ادا کر رہا ہے اور اپنے آئین کے دائرہ اختیار میں اگر کوئی کام کر رہا ہے تو ہمارے لیے اس پہ فخر کرنا چاہیے، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ کردار اسی طرح آگے چلتا بھی رہے گا. اور جو لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ بھی کر کے ان کو واپس اس دنگل میں ڈھکیلیں، ان کو انشاءاللہ اس میں ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ایک اچھی بات ہے کہ خان عبد الولی خان کا گھرانہ اور پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں وہ ہمیں ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں. یہ بتائیں کہ آج آپ کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، کوئی خاص وجہ تھی ملاقات کی؟ جنرلی ملاقات تھی، اور ان کی خواہش ہے کہ وہ آنا چاہتے ہیں، بابا کو ملنے آنا چاہتے ہیں، اور پھر ملک پہ بھی بات چلی، اور ظاہر سی بات ہے کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے. اب جس طرح بھی ہے ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کو آگے لے کر جانے کے لیے کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے، اور میں تو اسی میں کے لیے گیا تھا کہ ان کو ہمت دوں کہ جو بھی ہے کڑوے گھونٹ پینے پڑیں گے، لیکن ملک کی بقا اور ملک کے خاطر ہمیں اب فیصلے کرنے پڑیں گے. ہمارے سامنے آج دیکھیں سری لنکا کا مثال بہت سامنے پڑا ہوا ہے.
پاکستان انشاءاللہ اس سے کافی اچھا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں بہت سوچ کے ابھی فیصلے کرنے پڑیں گے، اور ملک کو آگے چلانے کے لیے نظم و ضبط کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں شہباز شریف صاحب بہت محنتی آدمی ہیں، انشاءاللہ وہ ڈیلیور کریں گے۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب ہمارے سے بات کر رہے تھے، اور ان کا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جس کی 3 نسلوں پہ غداری کے الزامات لگے، لیکن آج پاکستان کے ریاستی اداروں پہ غداری کے الزامات لگ رہے ہیں، لیکن ایمل ولی کا کہنا ہے کہ یہ غداری کا الزام جو ہے یہ اس پہ لگتا ہے جو پاکستان کے لیے ہمیشہ کچھ اچھا کرتا ہے اور پاکستان کی خدمت کرتا ہے، اس پہ غداری کا الزام وہ لوگ لگا دیتے ہیں جو پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ بڑی قابل غور بات ہے، غور کیجئے۔